کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا حوال کہوں، ہر سو زخمی ہر سو لاشیں ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ 1912 میں جب اٹلی اور طرابلس کے درمیان جنگ ہوئی تو بہت سے مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت علامہ اقبال نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دکھڑا کہتے ہوئے کہا تھا کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کر رکھتے سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیرے سوز و گدا سے نواز، نکل کر باغ جہاں سے تو برنگے وہ آیا، بتا میرے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا اے باغ حجاز کے بلبل، کلی کلی تیرے سوز و گدا سے وہ پگھل رہی ہے، بتا تو میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے۔ اب اقبال کا جواب سنیے اور اہل غزہ کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، مگر نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ عالی مرتبہ آج اگر اقبال ہوتا تو وہ غزہ کو لہو لہو دے کر اس کا کلیجہ پھٹ جاتا کہ دوسرا مہینہ گزرنے کو ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، وہاں ہزاروں افراد کی لاشیں تڑپ رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کی کلائیوں اور پیشانیوں پر ان کا نام لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بچے شہید ہوتے ہیں تو ان کی لاشیں پہچاننے میں آسانی ہو۔ ایک ایک دن کا بچہ وہاں شہید ہو رہا ہے، ماؤں کی کوکھ سے نکل کر بچے کفن میں جا رہے ہیں، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے حکمران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ایک طرف فلک کے کلیجے کو چیر دینے والی آہیں اور سسکیاں ہیں تو دوسری طرف سعودیہ کے دارالحکومت ریاض میں موسم ریاض کے نام سے رقص سرود کی محفلیں جاری ہیں، جس میں دنیا بھر سے اداکار آ رہے ہیں، تو ایک طرف وہاں اشکوں کا سیل رواں ہے اور لہو کا دریا ہے، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسری جانب وطن عزیز پاکستان میں 16 روزہ کلچرل فیسٹیول کے نام سے بے حیائی کا طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ غیرت اور حمیت جو تھی وہ امت مسلمہ سے رخصت ہو گئی۔ اے حکمرانوں سنو ان بہنوں کی چیخیں، ان ماؤں کی گرازاری، ان بچوں کی فریادیں، کٹے لاشیں، دریدہ عصمتیں اور لرزیدہ عفتیں تم سے پکار پکار کر پوچھتی ہیں، این انتم یا جنود المسلمین، این انتم یا عرب، انظر علینا هل نحن حیوانات لا نحن بشر۔ اے مسلمانوں تم ہماری مدد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا خون نہیں ہے؟ انظر علینا، سنو اسماعیل ہانیہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ کیا عالم اسلام اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جب ہمارا آخری بچہ بھی شہید ہو جائے گا اس وقت یہ ہماری مدد کو پہنچے گے؟ عالی مرتبہ سامعین کرام، جب ہم ایٹمی طاقت بنے تھے تو سب سے زیادہ جشن فلسطین میں منایا گیا تھا۔ فلسطینی بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھاتے اور صہیونی ٹینکوں کی طرف پھینکتے تھے اور کہتے تھے ظالموں اب تم ہمیں چھیڑ کر دکھانا، ہمارے بھائی ہماری مدد کو پہنچ رہے ہیں۔ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچے ہماری راہیں تکتے تکتے شہید ہو گئے اور ہم ان کے لیے کمبل بھیج رہے ہیں اور عرب ان کے لیے کفن بھیج رہے ہیں، تو دوسری جانب کفار ان کے لیے اسلحہ بھیج رہے ہیں۔ یہ وقت بھی امت پہ آنا تھا، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بدھ قدے میں بیان کروں سنت تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری، تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا ہم۔ لیکن اس حوصلہ شکنی کے باوجود بھی وہ ہمت اور جرأت اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے قرون اولیٰ کے مجاہدین کی یاد تازہ کر دی ہے۔ آپ وہاں دیکھیں کہ ایک عورت
अपने शोहर के जस्ते खाकी के पास खड़े होकर बाबेला नहीं करती, बल्कि कहती है मुस्तफा मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी सी शिकायत है कि तुम हमसे बाजी जीत गए और हमसे पहले चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने चारों बच्चों को अर्ज़ फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा के लिए तैयार करूंगी, मैं उन्हें शहादत का सबक सिखाऊंगी। तो कहीं नन्हा सा बेटा अपनी तोतली आवाज में अपनी माँ को अलविदा कहते हुए आखिरी लम्हात में कलमा तय्यबा की तलकीन करते नजर आता है, तो कहीं माँ अपनी मासूम कली को, छोटी सी बच्ची को अपने कलेजे से लगाकर कुरान पाक की लोरियां सुनाती नजर आती है, तो कहीं बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की मैयत पर खड़ा सजदा शुक्र अदा करता नजर आता है, कहता है मालिक तेरा शुक्र है कि तूने शहादत का एजाज मेरे बेटे के नसीब में किया। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, साहिबो जिंदगी नमो से आजादी का सदका हुआ करती है, और जो कौम ये सदका उतारना सीख ले वो अमर हो जाया करती है, इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। अगरचा इस वक्त सूरत हाल दर्दनाक है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था खून सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, खून सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, लाखों सितारों का खून होता है फिर जाकर सफेद सहर नमूदार होता है। वो वक्त दूर नहीं जब रात की जुल्मतें छट जाएंगी, सफेद सहर की नूरानी किरणें फूटेंगी, जिनकी ज़ियाओं से सारा आलम जगमगा उठेगा। पूरी कायनात में अगर झंडा झूलेगा तो वो आमिना की लाल का झूलेगा, पूरी दुनिया में अगर चरागा होगा तो वो मोहम्मद अरबी के दीन का होगा। शब गुरेजा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, शब गुरेजा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। ए फलस्तीन शेरो तुम्हें मुबारक हो, तुम सय्यद रसूलुल्लाह की बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें मुबारक हो कि तुम 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों का कर्ज अदा कर रहे हो। हम तुम्हें इस वक्त तन्हा छोड़ने पर शर्मिंदा हैं, लेकिन वल्लाह वल्लाह हमारे दिल तुम्हारे साथ धड़कते हैं, हमारी आंखें पुरनम हैं। मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर फलस्तीनी माँ और बहनों को अल्लामा इकबाल के नशार के साथ खिराजी अकीदत पेश करना चाहूंगा, जो उन्होंने जंग तराबलस में गाजियों को पानी पिलाते हुए 12 साली बच्ची को शहीद होते हुए फातिमा बिन अब्दुल्ला के लिए पढ़े थे। कहा फातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, फातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरे मुश्ते खाक का मासूम है, फातिमा को अफशां तेरे गम में है, अगमा इशरत भी अपने नाले मातम में है।